رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة عزیزان محترم، سامعین کرام، برادران، لائق صد احترام علماء کرام، موالیان حضرت امیر، ماتم داران حضرت شبیر علیہ السلام، پروردگار آپ تمامی حضرات سے اہل بیت کے صدقے میں ہر ہم اور ہر غم کو دور فرمائے، آپ کے جوش عقیدت اور محبت میں اضافہ فرمائے، جو بھی جہاں بھی شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے مظلوم لال کا فرش عزا بچھا رہا ہے، میرے اللہ اسے شہزادی کے صدقے میں، اسے اپنے حبیب کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، دنیا والوں کا، زمانے والوں کا اور ہر ایک انسان سے اسے، ہر اس انسان کو مستغنی فرمائے، اس کے روزی روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار فرش عزا پر بیٹھے ہیں یا زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے معبود امام سید سجاد اور بی بی صغرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان سے کورونا جیسی وبا اور ہر امراض کو دور فرما، عزاداروں کو محفوظ فرما، عزاداروں کو محفوظ فرما، عزاداروں کو محفوظ فرما، مل جل کر محمد و آل محمد کی عظمت پر صلوات۔ مسلسل 4 دنوں سے خدمت عزا ہو رہی ہے، ہم سب غلامان اہل بیت علیہ السلام اور کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہا شریک مجلس ہو رہے ہیں، ہو رہی ہیں۔ مولا کے عزاداروں کو، اللہ تمام مولا کے عزاداروں کو صحت و سلامتی دے، اور مسلسل مجلسوں میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ اگر 1400 سال پہلے بھی ہم ہوتے تو اپنے آقا حسین کے ساتھ ہوتے، ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے نہ جاتے۔ عزاداروں، حدیث نبوی ہے، فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ، وسفینۃ النجاة، اور کشتی نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے چراغ کا نام حسین، ہدایت کی روشنی کا نام حسین، اور کشتی نجات کا نام امام حسین۔ اور طرف بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی صرف اتنا فرما دیتا کہ میرا حسین، الگ الگ کر کے فرما دیتا کہ میرا حسین ان الحسین مصباح الہدی، حدیث مکمل ہے، جملہ مکمل ہے، لیکن یہ واو معیت کے ساتھ غور فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں اضافہ فرمایا کہ یہ ہدایت کے چراغ کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ سرکار اگر کہتے کہ میرا حسین ہدایت کی روشنی، ہدایت کا چراغ ہے، تو جملہ کامل ہے،
پھر کچھ دنوں کے بعد کہہ دیتے کہ میرا حسین کشتی نجات ہے۔ دونوں جملے کو، دونوں باتوں کو ملا کر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ صاحب دونوں فقرے کو ملانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہمیں کسی عمارت میں داخل ہونا ہے، کسی مقام پر جانا ہے تو کچھ نشانیوں کے ساتھ جانا ہوگا، اور اگر نشانیاں مل بھی گئیں، راستے مل بھی گئے، تو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوگی، اندھیرے میں نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، تاکہ آسانی کے ساتھ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اگر اللہ کا نبی کشتی نجات بتا کر اس کے ساتھ مصباح الہدیٰ کا لفظ نہ رکھتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ امکان پیدا ہوتا کہ کشتی نجات ڈھونڈی کیسے جائے، تلاش کیسے کی جائے۔ لہذا کشتی نجات سے پہلے اللہ کے نبی نے ایک چراغ کا انتظام کیا، ایک روشنی کا انتظام کیا، اور سمجھانا چاہا کہ جسے روشنی نظر آ گئی، جسے نور نظر آ گیا، اسے کشتی نظر آ جائے گی میری طرف۔ لہذا حسین ایک وقت میں ہدایت کا چراغ بھی ہے، اور اسی وقت میں، اسی لمحے میں کشتی نجات بھی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کو روشنی بھی مل گئی، راستہ دکھائی بھی دے رہا ہے، منزل کا پتہ بھی مل گیا، تو اگر آپ کے درمیان کوئی ایک ایسا انسان آ جائے جو اجنبی ہو، غور فرمائیے، اجنبی ہو، ولو وہ آپ ہی میں سے کیوں نہ ہو، یعنی مولا کا عزادار ہی کیوں نہ ہو، اور ہماری بستی میں آ جاتا ہے، کسی مقام پر کھڑا رہے یا کہیں چلا جائے، تو سب کی نگاہیں اس اجنبی شخص کو دیکھنے لگتی ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور اگر مجلس میں آ کر بیٹھ بھی جا رہا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ اگر اس پر پڑی تو دماغ سوچنے لگتا ہے کہ آج سے پہلے اسے تو نہیں دیکھا، یہ کہیں باہر کا معلوم دیتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کہیں باہر کا معلوم دیتا ہے۔ تو صاحب کہنے کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ اگر آپ کو روشنی مل بھی جائے، آپ کو راستہ پتہ بھی چل جائے، اور منزل مقصود دکھائی بھی دے رہی ہو، تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک پہچان کی ضرورت ہے، ایک آئی ڈی کی ضرورت ہے، ایک تعارف کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی ہے اور آپ کے پاس تعارف ہے اور آپ کے پاس پہچان ہے، تو پھر منزل مقصود کی جانب آپ رواں دواں رہیں، نہ آپ سے کوئی سوال کرے گا، نہ آپ سے کوئی پوچھ تاچھ کرے گا، نہ آپ کو کہیں روکا جائے گا، نہ کہیں آپ کو ٹوکا جائے گا۔ لیکن اگر ان تمام اشیاء میں سے، چیزوں میں سے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو نگاہیں، زبان پوچھے یا نہ پوچھے لیکن نگاہیں ضرور پوچھیں گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، نگاہیں ضرور پوچھیں گے کہ یہ آنے والا کہاں سے آ رہا ہے، کس مقصد سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور اگر اس منزل تک آنا ہی چاہتا ہے تو وہ پروف جو سب کے پاس ہے یہ اس کے پاس ہے کہ نہیں، وہ پہچان جو اس کے سب کے پاس ہے اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ میں اپنی مثال کو واضح کروں کہ ہمیں دلی سے لکھنؤ جانا ہو، چاہے وہ ٹرین کے راستے سے جانا ہو، چاہے وہ فلائٹ کے راستے سے جانا ہو، اگر ہم فلائٹ چوز کرتے ہیں تو گاڑی ایئرپورٹ جا کر رکے گی، تو آپ انصاف سے بتائیں کہ ہمیں سوار ہونا ہے جہاز میں، ہمیں سوار ہونا ہے ایروپلین میں، غور فرمائیے، بیٹھنا ہے جہاز میں، تو کیا جہاز میں بیٹھنے کے لیے ایئرپورٹ پہ اترے اور دروازہ کھولا اور جا کر جہاز میں بیٹھ گئے؟ اور ان کا نہیں مولانا، یہاں پر بہت سے ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاز کا سفر کیا اور وہ ایئرپورٹ کے قوانین سے واقف ہیں، وہ ایئرپورٹ کے قوانین سے واقف ہیں کہ ہوتا کیا ہے
کہ داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے پاسپورٹ۔ ایئرپورٹ میں داخلہ جب ملے گا جب آپ کے پاس پہچان پتر ہوگا۔ اگر انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر نیشنل فلائٹ ہے تو کم سے کم آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جہاز میں، دنیاوی کشتی میں سوار ہونے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری یا پہچان پتر کا ہونا ضروری ہے نا؟ میری طرف دیکھیے، ضرورت ہے نا؟ پہچان پتر ہونا چاہیے یا پاسپورٹ ہونا چاہیے؟ اچھا، اگر پہچان اور پاسپورٹ مل بھی جائے آپ کے پاس تو آپ صرف ایئرپورٹ میں داخل ہو سکتے ہیں، ابھی جہاز میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوئے۔ کمیاں ہم نے پاسپورٹ تو دکھا دیا نا، آدھار کارڈ دکھا دیا نا، اب ہمیں جہاز میں بیٹھنے کا اذن دو، اجازت دو، پرمیشن دو۔ نہیں، تم نے پاسپورٹ اور آدھار کارڈ دکھایا، یہ ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے ضروری تھا، لیکن اگر کشتی اور جہاز میں بیٹھنا ہے تو پھر ایک ٹکٹ ہے، ایک پرچہ ہے، ایک علامت اور دکھانی ہوگی جس کا نام ٹکٹ ہے۔ اگر ٹکٹ نہ ہوگا تو پاسپورٹ بیکار، اگر ٹکٹ نہ ہوگا تو آدھار کارڈ بیکار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر کوئی شے بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ ٹکٹ ہے۔ اگر پاسپورٹ کے ساتھ ٹکٹ مل گیا اور نام میچ کر گیا، ایک طرف دیکھیے گا، اور اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے بھی لیکن اگر پاسپورٹ سے نام میچ نہیں کر رہا ہے تو لاکھ کوششیں کر لیجیے، آپ کو کشتی پر سوار ہونے نہیں دیا جائے گا، آپ کو جہاز پر بیٹھنے کی مہلت نہیں ملے گی، اجازت نہیں ملے گی۔ لہذا پاسپورٹ بھی ضروری ہے، ٹکٹ بھی ضروری ہے، اور اگر ٹکٹ مل بھی گیا اور پاسپورٹ پر نام الگ، ٹکٹ پر نام الگ، میچ نہ کیا تو پھر بیٹھ نہیں سکتے۔ لیکن صاحب دونوں میچ کر گئے، اب کیا ہوگا؟ اب جہاز میں آپ کی سواری تیار ہے، جہاز میں انٹری آپ کو مل جائے گی، جہاز میں داخلہ مل جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، اگر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو تو پھر پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہے، ٹکٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر پاسپورٹ نہ ہوا تو بیٹھنے کے لائق نہیں، اگر ٹکٹ نہ ہوا تو بیٹھنے کے لائق نہیں۔ بھیا جب دنیاوی سواری کا اتنا قانون ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسین نجات کی کشتی ہے، تو یا نبی اللہ جب آپ نے اتنا بتا دیا کہ حسین نجات کی کشتی ہے تو دنیاوی کشتی میں سوار ہونے کے لیے اتنے قوانین کی ضرورت ہے، تو پھر حسین کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ کہ حسین کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں، ٹکٹ ضروری نہیں، حسین کی کشتی میں سوار ہونا ہے تو نمازی بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے، ستم ظریفی ہماری قوم کی یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ممبر سے صرف تبلیغ ہو، کچھ طبقہ یہ چاہتا ہے ممبر سے صرف فضائل پڑھے جائیں، ٹھیک ہے؟ دونوں قسم کے ہیں۔ اور مجلس کے بعد اگر بہت زیادہ واہ واہ ہو گئی تو کچھ لوگ ایسے بھی نکل کے آتے ہیں مجلس ایسی ہی ہونی چاہیے، مولانا ایسی ہونی چاہیے، بالکل ایسی ہونی چاہیے، سند دیتے کہ نہیں دیتے؟ اچھا تبلیغی مجلس ہو جائے تو کچھ لوگ پھر نکل کے آ جاتے ہیں، ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے۔ بھیا پہلے مزاج تو ایک کر لو، کیا سن ہے آپ؟ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ پتہ چلا مولانا شبر نے پڑھی، خوب واہ واہ ہوا، ایسی ہونی چاہیے۔ مولانا مجیب صاحب نے پڑھی، امام جمعہ صاحب نے، انہوں نے تبلیغ کی، کہا ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے مولانا، بالکل ایسی ہونا چاہیے۔ تو آپ مولوی کی تعریف کر رہے ہو یا اسے کنفیوز کر رہے ہو؟ اچھا دیکھیے صاحب، میں اکثر اپنی مجلسوں میں بات کہتا ہوں، اور آج تو کچھ دیر تک آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا ہے، مجھے اپنے آقا کے فضائل پڑھنے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، اور آقا کے فضائل بالکل ویسے ہی سنیے گا جیسے کربلا میں 71 سن رہے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ آپ بالکل وہی مزاج بنائیے گا، گزر و قمبر والا مزاج بنائیے، تاکہ میں اپنے آقا کے فضائل پڑھ لے جاؤں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاحب یہ بھی مزاج بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ چوری کے بارے میں پڑھیے تو سب واہ واہ کرتے ہیں،
गीबत के बारे में पढ़िए तो सब वाह करते हैं, बुराई के बारे में पढ़िए सब वाह करते हैं, चुगलखोरी के बारे में पढ़िए तो सब वाह करते हैं कि नहीं करते? कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जो ये सोच के रुक जाए कि आज मैंने गीबत की थी, आज वाह नहीं करूंगा। क्या सुन रहे हैं आप? आज मैंने तो मोमिनों को लड़वाया, यार आज मैं वाह नहीं करूंगा, आज मुझसे ये गलती हुई। हाँ भाई, आज कोई इंसान तो ये सोच कर अपना हाथ रोक ले कि आज मैंने किसी अज़ादार की मुखालफत की। क्या सुन रहे हैं आप? मुखालफत करने वाला भी वाह कर रहा है, चुगलखोरी करने वाला भी वाह कर रहा है, चोरी करने वाला भी वाह कर रहा है, गले काटने वाला भी वाह कर रहा है, मोमिन को मोमिन से लड़वाने वाला भी वाह कर रहा है। तो फिर इतने बताइए, बस इतना फैसला आप ही कर दो साहब। देखिए, मौलवी को सिखाने से पहले मोमिनीन अपना नतीजा मुझे दे दे ताकि मैं बात आगे बढ़ा दूं। मौलवी को सिखाने से पहले सुनने वाले फैसला कर ले ये चोर के साथ है या शाह के साथ है। किसके साथ है भाई? हाँ, किसके साथ है? नहीं, आपने गौर नहीं किया। मैं एक जुमला कहूँगा, आपने सुना है, मेरी मजलिस में सुना है, मेरे मुंह से सुना है। छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक देखिए, मुझे माफ़ी चाहिए, आज हमारे समाज में यही हो रहा है कि दूर से आए हुए मौलवी को पढ़ा सिखा कर या कुछ बता कर मिंबर से तो पढ़वा लेते हैं हम, लेकिन मौलवी समझ नहीं पाता कि ये अपना मकसद पूरा करने आया था या दूसरे का करने आया था। मतलब क्या? अच्छा देखिए, ये किसी में मैं चिपका नहीं रहा हूँ, मौला की कसम मिंबर पर बैठा हूँ, मैं एक मिजाज पढ़ रहा हूँ और ना अब्दुल्लापुर वाले ये समझे कि ये खराबी यहीं पाई जाती है। जी नहीं, आप जहाँ जाएंगे अल्लाह का शुक्र है ये खराबी हर जगह है, कोई मुबर्रा नहीं है, हर जगह ये खराबी पाई जा रही है। तबलीगी मजलिस से खूब पढ़ी जा रही है और माफ़ी चाहता हूँ और ये बात कहकर मैं मोहर लगाना चाहता हूँ, आज के ज़माने में मौलवी की ज़रूरत नहीं, इमाम की ज़रूरत है। अगर मौलवी की नसीहतों पर समाज अमल करने के लिए आमादा हो जाता तो इतनी मजलिसें हो रही है, इतनी मजलिसें बर्पा हो रही है, इतने फर्श आज़ादी शुरू है, उसके बावजूद भी अज़ादारों में लड़ाइयाँ हो रही है, मोमिनों के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसका मतलब ये है, ये ढकोसला है, ये दिखावा है। तबलीगी मजलिस होनी चाहिए, फज़ाइली मजलिस होनी नहीं। मेरे अजीजों, देखिए चेंजिंग कब लाई जाए? सुन तो हम जमाने से रहे, ये हदीस वो हदीस सुनाई देता हूँ। छठे इमाम ने फरमाया, मौला फरमाते हैं, जब हमारा चाहने वाला अपनी जुबान से एक बार कहता है सुबहान अल्लाह, क्या कहता है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह उस सुबहान अल्लाह के बदले जन्नत में एक दरख्त लगाता है, जन्नत में एक दरख्त लगाता है। फिर मौला फरमाते हैं कि जब तक वो दरख्त बाकी रहेगा तब तक उस सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है। क्या करता रहता है? सुबहान अल्लाह ना कह सके। तो हदीस से आपने क्या समझा? क्या आपने गौर फरमाया? क्या अखज़ किया नतीजा? एक बार कहता है सुबहान अल्लाह तो जन्नत में दरख्त लग जाता है, और जब तक बाकी रहता है तब तक सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता है। तो दरख्त समझ रहे हैं ना, दरख्त में टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, न जाने कितने पत्ते होते हैं, हर पत्ता सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए क्या करता है? सुबहान अल्लाह। लेकिन मेरे मौला ने जहाँ एक तरफ ये समझाया कि सुबहान अल्लाह जब मोमिन कहेगा तो जन्नत में दरख्त लगता है, तो इस हदीस से कुछ समझ में आया ना है, लेकिन इतना तो समझ में आया ना कि वो अफराद जो नमाज पढ़कर तस्बीह सैयदा पढ़े बिना भाग जाते हैं, वो कितनी जल्दी में होते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई ना, यानी वो इस सवाब से महरूम रह गया। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक शर्त लगाई है। मौला फरमाते हैं जब तक ये बाकी रहेगा तब तक सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता रहेगा ना। ए मेरे सरकार, अरे आपने फज़ाइल बता दिए थे, अज़मत बता दी थी, तो ये जब तक लगा कर शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? तो शायद मेरा मौला
सुभान अल्लाह कहकर जन्नत में दरख्त लगवाना आसान है, लेकिन उसे बाकी रखना बड़ा मुश्किल है। मेरे मौला कैसे कि मजलिस में बैठ कर सुभान अल्लाह कहकर जन्नत में दरख्त लगवा तो दिया है, लेकिन ईमान बारगाह से निकल कर गीबत न करना। गीबत न करना। खुदा की कसम मैं भी बहुत पसंद करता हूँ कि तबलीग पढ़ी जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चचा चाहते हैं, मुल साहब चाहते हैं कि ये ना पढ़ने पाए, वो चाहते हैं कि वो ना पढ़ने पाए, वो चाहते हैं कि वो ना पाए, वो चाहते हैं उनको मौका ना मिले, वो चाहते हैं वो लड़ते रहे, वो चाहते हैं। तो साहब तबलीग तो पढ़ी जाएगी, फ़ायदा कब होगा, फ़ायदा कब होगा। अच्छा मैं एक बात कहकर अपना मौजूद फिर इधर से जारी फेर देना चाहता हूँ। आप देखिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो नबी जिसको अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिया था। मेरी तरफ देखिएगा, और मेरे दामने तबलीग में अब इससे बड़ा जुमला नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फैसला आप करेंगे जहाँ तक बैठे हुए हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो मौजज़ा था कि लोहे को छूते थे तो मोम बन जाता था, पत्थर को छूते थे तो मोम बन जाता था। हर सख्त चीज को मोम करने का मौजज़ा हजरत दाऊद के पास है ना। तो हजरत दाऊद अपने इस अख्तियार से ज़ेरा बनाते थे, किसानी के औजार बनाते थे और तमाम चीज़ें बनाते थे। जो कुछ बनाते थे अपने नौकर को देते थे कि जा बेच कर लेकर आ। जब वो बेच कर लेकर आता था, जो पैसे मिलते थे वही उसी से गुजारा होता था। गौर फरमाइएगा, हजरत दाऊद अल्लाह का नबी अल्लाह से मुसलसल दुआ करता था कि मेरे माबूद तबलीग पर तबलीग किए जा रहा हूँ, नसीहत पर नसीहत किए जा रहा हूँ, लेकिन कौम है कि जो सुनने को तैयार नहीं, सरकशी से बाज नहीं आ रही है। तो आवाज़ आई, दाऊद क्या चाहते हो? क्या मेरे माबूद बस इतना अख्तियार दे दे कि मैं शैतान को कैद कर दूँ। क्या सुनना है आप? मेरे माबूद बस इतना अख्तियार दे दे कि मैं शैतान को कैद कर दूँ। अब आगे परवरदिगार आती थी, दाऊद कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हो, अपनी तबलीग में लगे रहो, उम्मत को बुलाते रहो, हमारा रास्ता दिखाते रहो। जो आने वाले होंगे आ जाएंगे, जो नहीं आना चाहते वो नहीं आएंगे। जिनकी किस्मत में जन्नत लिखी होगी वो जन्नत में जाएंगे, जिनकी किस्मत में जहन्नम होगी वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन हजरत दाऊद मुसलसल दुआ करते थे, मेरे माबूद मुझे इतना अख्तियार दे, मुझे इजाज़त दे कि मैं शैतान, चाहे वो हाम हो, चाहे वो हीम हो, चाहे वो लामिस हो, गौर फरमा रहे, चाहे वो इब्लीस हो, जो भी उस जमाने के रहे हों, सबको मैं कैद में डाल दूँ, सबको जिंदान में डाल दूँ। अब भाई अल्लाह का नबी है ना, साहिब इस्मत नबी हजरत दाऊद मुसलसल दुआ कर रहा है। लो एक दिन आया, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली कि जाओ दाऊद, हमने तुम्हें ये अख्तियार दिया, हमने तुम्हें इजाज़त दी, तुम अपने ज़माने के तमाम तर शयातीन को कैद कर दो। हजरत दाऊद ने शैतानों को कैद कर दिया, जंजीर पिना दी, शैतान कैद हो गया। अब साथ जब शैतान को कैद कर दिया तो हजरत दाऊद ने ज़ेरा बनाई, असलहे बनाए, किसानी के औजार बनाए, अपने गुलाम को दिया, इसको बेच कर लेकर आ। गया वापस आ गया, गया वापस लेकर आ गया, गया वापस लेकर आ गया। 3 दिन तक न फावड़ा बिका, न कुदाल बिकी, क्या सुनना है आप, न ज़ेरा बिकी, न तलवार बिकी, न नेज़े बिके, न तीर बिके। मेरी तरफ देखिएगा, कोई सामान बिका ही नहीं। तो हजरत दाऊद ने कहा तुझे क्या हो गया है? तो पहले बाजार से आता था तो कहता था हुजूर और बनाया करिए, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लोग बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। 3 दिन से न फावड़ा बिका, न कुदाल बिकी, न ज़ेरा बिकी, न तलवार बिकी। क्या तू चाहता है वापस लेकर आ जाता है? क्या हुजूर बाजार का मंजर ही बदल गया? क्या हुआ? का अव्वल तो ये है कि बाजार में ग्राहक नहीं आते, ताजिर नहीं आते, खरीदार बहुत कम आ रहे हैं, और जो आते भी हैं न उन्हें तीर की जरूरत है, न उन्हें जंजीर की जरूरत है, न उन्हें कुदाल की जरूरत
सुन रहे हैं आप? हुजूर दुकानें खोलकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाहू 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं कि हुजूर बहुत ताज्जुब की बात है, जो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ था आज वो सबसे बड़ा अल्लाह वाला है। क्या सुन रहे हैं आप? वो तो सबसे बड़ा मोमिन हो गया। हजरत दाऊद का माथा ठनका कि ये क्या हो गया, मैं तबलीग करता रहा ये नमाजी न बन पाए, मैं तबलीग करता रहा ये दीन पर ना आ पाए, मैं तबलीग करता रहा ये सिरात मुस्तकीम पर ना आ पाए। मेरी तरफ देखना नौजवानों, मैं अपने भाइयों के लिए पढ़ रहा हूँ और तबलीग 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 तबलीग, आज सारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तबलीग 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 का, और आप खुद फैसला करेंगे तबलीग की जरूरत मिंबर से है कि नहीं। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ दोनों चीजें जरूरत है। फजीलत इसलिए पढ़ी जाए ताकि मोहब्बत में कमी ना आने पाए, सीरत इसलिए पढ़ी जाए ताकि अदात में कमी ना आने पाए। लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं, नमाज नमाज नमाज, रोजा रोजा, तबलीग तबलीग। अरे फजाइल कब पढ़ोगे भाई? आले मोहम्मद के फजाइल का बयान कब करोगे? ज्यादा दोनों जरूरी है, किताब भी अहले बैत भी, इन दोनों के बगैर काम नहीं चलने वाला। का हुजूर जितना बड़ा मुखालिफ उतना बड़ा नमाजी हो गया है, आपका कहना न मानने वाला उतना बड़ा मोमिन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ताज्जुब मबूद रह गए, आवाज दी मेरे माबूद। ये कैसा मंजर है, ये सब मोमिन कैसे बन गए? आवाज आई दाऊद तुमने जाने दुनिया को कैद कर लिया है। आए 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 दाऊद तुमने मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क पैदा करने वाले को, तुमने इम्तिहान में मुब्तला करने वाले को कैद कर लिया है, तुमने ख्वाहिशात को कैद कर लिया है। क्या सुन रहे हैं आप? दाऊद उसे रिहा कर दो, अभी समझ में आ जाएगा मोमिन कितने हैं, काफिर कितने हैं। हज़रत दाऊद ने उसे रिहा कर दिया, तो जितना बड़ा मुखालिफ था फिर मुखालिफ हो गया, तो जितना बड़ा फितनेबाज था फिर फितनाबाज हो गया, तो जितना भी बड़ा ग़िबतखोर था, चुगलखोर था, चोरी करता था, ये सारे गुनाहों में मुब्तला रहता था, फिर दुनिया वही की वही से चलने लगी। तो भैया क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा ये निकला कि अगर अल्लाह का नबी 3 दिन के लिए शैतान को कैद कर दे तो उम्मत मोमिन हो जाती है। नतीजा यही निकला ना। तो साल में होते हैं 12 महीने, नहीं जब तक आप मुस्कुरा कर मेरी तरफ नहीं देखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और मुस्कुराहट ही दलील होगी कि मुझे और आगे बढ़ना है, वरना मैं ये समझूंगा कि लोग नाराज हो रहे हैं। क्या हुआ साहब? दुनिया फिर वहीं से चलने लगी। मतलब क्या? कि इसका मतलब ये है कि अगर अगर नबी शैतान को कैद कर दे तो उम्मत मोमिन हो जाती है। हाँ, साल में 3 महीने होते हैं 12, शाबान के बाद एक महीना आता है जिसका नाम है रमजान। अल्लाह के नबी की हदीस फरमाया कि रमजान वो महीना है, रमजान वो महीना है कि जिसमें शैतान को अल्लाह कैद कर देता है, रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह शैतान को कैद कर देता है। अरे कहाँ पहुंचे आप? रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह शैतान को कैद कर देता है। तो शैतान रमजान में कैद हो गया ना, शैतान कैद हो गया ना। अब भैया रमजान में शैतान कैद हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नबी शैतान को 3 दिन के लिए कैद करे तो उम्मत मोमिन हो जाती है। नबी ने फरमाया रमजान वो महीना कि शैतान 3 दिन के लिए नहीं 30 दिन के लिए। अरे वाह साहब, 3 दिन के लिए नहीं 30 दिन के लिए कैद हुआ। तो हमने हजरत दाऊद का नतीजा देखा ना, नबी ने कैद किया, उम्मत मोमिन हो गई। तो नबी ने फरमाया कि ये रमजान 3 दिन का नहीं 30 दिन का है, लिहाजा शैतान 3 दिन के लिए नहीं 30 दिन के लिए कैद होगा। तो इसका मतलब ये है कि रमजान में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि रमजान में मस्जिदों में जगह छिकाने के लिए लड़ाई, अफ्तारी पर लड़ाई, क्या सुन रहे हैं आप? मस्जिदों में लड़ाई, क्या सुन रहे हैं आप? महलों में लड़ाई, मोमिन में लड़ाई। भाई शैतान तो कैद है ना। हमने 11 महीना भीड़ लगाया कि मोमिन लड़ गए, शैतान लड़वा रहा है, ग़ीबत कर गए, शैतान ने करवाया, इख्तिलाफ हुआ, शैतान ने करवाया। चलो मान लेते हैं कि 11 महीने सारे बुरे काम शैतान
نے کچھ کہا؟ بھیا جی نہیں، محرم سفر چل رہا ہے، ربیع اول، اب جو رمضان آئے گا تو دیکھنا افطاریوں پر کس نے لڑائی کی؟ جگہ گمچھا رکھ کے جگہ چھکانے پا کس نے لڑائی کی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کس نے لڑائی کی؟ جو رمضان کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں اختلاف کرتا نظر آئے، چاہے وہ فکری اختلاف ہو، چاہے وہ زبانی اختلاف ہو، چاہے وہ ہاتھوں پیروں کا اختلاف ہو، پھر سمجھ جانا یہ وہ ہے جسے شیطان کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی شیطان تو بند ہے رمضان میں نا، تو لڑائی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیوں کر رہے ہو لڑائی؟ جو بھی رمضان میں لڑتا دکھائی دے سمجھ جائیے سب سے بڑا گاؤں کا شیطان یہی ہے۔ شیطان تو بند ہے بھائی، اب کون لڑوائے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ معافی چاہتا ہوں، شیطان چوری نہیں کرواتا، شیطان گالیاں نہیں بکواتا، شیطان نے اللہ سے بس ایک وعدہ کیا ہے کہ میں صراط مستقیم تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں صراط مستقیم تک پہنچنے نہیں دوں گا، اور شیطان نے اپنا کام کربلا میں بخوبی انجام دیا۔ بھائی 9 لاکھ ایک طرف تھے، 72 ایک طرف، شیطان 9 محرم تک اپنی ساری طاقتیں لگاتا رہا کہ 9 لاکھ لوگوں میں سے کوئی حسین کی طرف جانے نہ پائے، لیکن ادھر صبح عاشورہ کا سورج نکلا، اور نے شیطان کے گردن پر اپنا قدم رکھا۔ پورا زور لگائے ہوئے تھا کہ کوئی صراط مستقیم کی طرف، حسین صراط مستقیم کوئی جانے نہ پائے۔ 9 محرم تک پورا زور لگا لیا، لیکن جیسے ہی صبح عاشورہ کا سورج نکلا، کیا کہنے صاحب، نکلا اور نے اپنے قدم شیطان کے گردن پر رکھے۔ رات کے اندھیرے میں گردن پر نہیں رکھے پیر، دن کے اجالے میں رکھے، شیطان کی گردن پر اور نے اپنے قدم رکھے، شیطان کی وادیوں کو چھوڑ کر اور رحمان کی وادیوں میں آ گیا۔ ذرا سا میرا ساتھ دے، شیطان کی وادی چھوڑ کر اور رحمان کی وادی میں آ گیا۔ ایک طرف رحمان کی وادی، ایک طرف شیطان کی وادی۔ دیکھیں دونوں وادیوں میں بڑا فرق ہے، یہ وادی ہے شیطان کی، یہ وادی ہے رحمان کی۔ جدھر ہر 9 محرم تک تھے وہ وادی شیطان کی، لیکن جب صبح عاشورہ جس وادی کی طرف آ گئے، نجات پا گئے، یہ ہے رحمان کی وادی۔ اب میری طرف دیکھنا، میں جملہ کے سر کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اور جملے کی قدر کریے گا اور حفاظت کریے گا۔ بھائی یہ جو شیطان کی وادی ہے اور ایک رحمان کی وادی، ان دونوں کی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ کہیں گے مولانا کیا ہے؟ شیطان کی وادی کا قانون یہ ہے، ادھر منتیں کی جا رہی ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، پیسہ دیں گے آ جاؤ، دولت ملے گی آ جاؤ، دنیا دیں گے آ جاؤ، شہر رہ دے دیں گے آ جاؤ، حکومت دے دیں گے آ جاؤ۔ شیطان کی وادی کا قانون یہ تھا کہ منتوں پر منتیں کی جا رہی ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ دیا جائے گا، پیسے ملیں گے، آ جاؤ آ جاؤ۔ لیکن ہم نے رحمان کی وادی کا قانون الگ دیکھا، رحمان کا نمائندہ چراغ بجھا کے کہتا تھا چلے جاؤ۔ میں نے کچھ کہا، رحمان کی وادی کا نمائندہ کہتا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، شیطان کے وادی کے نمائندے کہتے تھے آ جاؤ، دولت ملے گی آ جاؤ، حکومت ملے گی۔ ایک طرف تھا نقد، دوسری طرف تھا ادھار۔ بھائی مرنے کے بعد ملے گی نا۔ اب جملہ آپ کیسے سنتے ہیں یا آپ کی سماعتیں فیصلہ کریں۔ ایک طرف دولت کیش میں دی جا رہی تھی منتوں کے ساتھ، آؤ آؤ، شیطان کی وادی، رحمان کا نمائندہ
शादी में वादा कर रहा था कि लो जन्नत, छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। गौर फरमा रहे आप, एक तरफ उधार है, एक तरफ नगद, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। जहां पर सब कुछ नगद दिया जा रहा था उनकी हालत देखिए, जहां पर सब कुछ वादे पर था उनकी हालत देखिए। कहेंगे साहब दोनों में फर्क क्या है? कि दोनों में फर्क ये है कि जहां पर कैश चल रहा था वहां परेशानी, इस्तिराबी, बेसुकूनी दिखाई दे रही थी। जहां पर वादा चल रहा था वहां पर इत्मीनान था। अल्लाह अल्लाह, सलवात पढ़ो ना मोहम्मद वालों। देखिए मुझे करबला छोड़कर बाहर नहीं जाना है, सारा चैप्टर करबला में क्लोज कर देना है, लेकिन मेरी तरफ देखिएगा। तो एक रहमान की वादी है, एक शैतान की वादी है। तो लिहाजा अजीजों, इधर बुलाया जा रहा था, इधर भेजा जा रहा था, और एक तरफ 9 लाख है, एक तरफ 72। लेकिन क्या कहना दोनों वादियों के फर्क का। इधर नमाज थी, इधर रोजे थे, इधर सौम, इधर सलात, इधर अल्लाह का नाम, इधर भी नमाज, इधर भी अल्लाह अकबर। लेकिन दोनों में, दोनों तकबीरों में बड़ा फर्क, दोनों नमाजों में बड़ा फर्क। कहेंगे क्या है फर्क? का सबसे बड़ा फर्क ये है, इधर रहमान की वादी में जितने थे सब होश में थे। अरे मैंने कुछ कहा, शैतान की वादी में जितने थे सब बेहोश थे। अरे बेहोशी याद आई 4 साल पहले की, मैंने जुमला कहा था कि इतनी ज्यादा बेहोशी थी कि उन्हें समझ में नहीं आया कि आज बुध है कि जुमा। बेहोशी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि सुबह की नमाज पढ़ा रहा हूं या जोहर की पढ़ा रहा हूं। और सुबह की 4 पढ़ा के पूछ रहे थे ना, और पढ़ाओ और बढ़ाओ। तो पढ़ाने वाले ने तो पी रखी थी, पढ़ने वालों ने क्या खा रखा था? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। भाई सबसे बड़ी बात मेरी तरफ देखिएगा, मैं अपने वजूद की सारी कुव्वत लगाने को तैयार। एक तरफ 9 लाख का लश्कर है, एक तरफ 72, छोटे बड़े सब मिलाकर 72। लेकिन इस तरह की कैफियत यहाँ है, सुकून इस तरफ पाया जा रहा है, इत्मीनान इस तरफ पाया जा रहा है। जबकि उधर पानी है, इधर प्यास, इधर खाना है, इधर भूख। गौर फरमा रहे आप? तो सारा सुकून जाहिरी तौर पर इधर था, लेकिन तब भी बेचैनी, सारी बेचैनी इस तरफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी इत्मीनान था। और मेरा मौला इधर देखिएगा, जितने भी मजालिम बढ़ते जा रहे थे, हुसैन के चेहरे का इत्मीनान बढ़ता जा रहा था। हुसैन के चेहरे का इत्मीनान बढ़ता जा रहा था। अच्छा साहब मेरी तरफ देखिएगा, इमाम हुसैन जो 72 लेकर आए थे उसमें आका अब्बास भी है, जनाब अली अकबर भी है, जनाब कासिम भी है, और मोहम्मद भी है, बनु हाशिम शामिल है ना। तो आका अब्बास सबके उस्ताद हजरत औन मोहम्मद गए, मैंने को मैसरे से पलट दिया, कल्बे लश्कर पर हमला किया, कोई टिक न पाया। अगर धोखा ना होता तो शहीद भी ना होते, किसी में हिम्मत न थी सामने से हमला करता, भागे। हजरत कासिम गए, हजरत शामी जैसे पहलवान को, उसके 7 बेटों को, और न जाने कैसे कैसे सुरमाओं को आपने तहबाला किया। धोखा ना हुआ होता तो हजरत कासिम का भी मुकाबला कोई करने को तैयार ना होता। हजरत अली अकबर शबीह पैगंबर गए, इधर देखिएगा जरा का जज्बात पर कंट्रोल। हजरत अली अकबर गए,
حملہ کیا، فاصلے جہنم کیا، بھاگے، سپاہیوں کے پیر اکھڑ گئے۔ ہم نے حضرت اون محمد سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ شہزادے جاتے رہے، مارتے بھی رہے، بھگاتے بھی رہے، بھاگتے بھی رہے۔ ان کو دیکھ کر فوج یزیدی بھاگتی رہی، یہ ثبات قدمی دکھاتے رہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ ثبات قدمی دکھاتے رہے۔ حضرت قاسم گئے، فوج ڈر کے بھاگ گئی۔ حضرت علی اکبر گئے، فوج بھاگتی رہی۔ حضرت عباس پہنچے تو دریا خالی ہو گیا۔ سنا آپ نے؟ بھیا اب تک شاگرد جا رہے تھے، بھاگتے رہے۔ شاگرد گیا، بھاگی فوج، یہ شاگرد گیا، پھر بھاگی فوج۔ جناب علی اکبر پہنچے، بھاگی فوج۔ اب استاد آیا، اب فوج بھاگی نہیں، سناٹا مچ گیا۔ میری طرف دیکھیے گا، اب فوج بھاگی نہیں، سناٹا پڑ گیا۔ تو صاحب ایک طرف نولاد کا لشکر تھا، ایک طرف 72، ایک طرف شیطان کی وادی، ایک طرف رحمان کی وادی۔ حسین رحمان کی وادی سے کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ لکھ رہا ہے کہ تاریخ لکھنے والے فیصلہ لکھ لیں، اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بات لکھی جائے گی، 9 لاکھ کا بھی حوصلہ دیکھنا۔ نہیں ایسے نہیں، 9 لاکھ کا حوصلہ لکھ دینا، 72 کا بھی حوصلہ لکھنا۔ اور جب حوصلہ لکھنے پہ آؤ نا تو یہ ضرور لکھنا کہ جب میرے اون محمد گئے تو 5000 بھاگے، میرا قاسم گیا تو 10,000 بھاگے، میرا علی اکبر گیا تو 20,000 بھاگے، میرا عباس گیا تو 2.5 لاکھ بھاگے۔ کیا سن رہے ہیں؟ لکھنا تاریخ لکھنے والوں کہ جب میرا اون محمد گیا تمہارے 5,000 بھاگے، جب میرا قاسم گیا تمہارے 10,000 بھاگے، جب میرا علی اکبر گیا تمہارے 20 بھاگے، جب میرا عباس گیا 2.5 لاکھ کا لشکر فوج چھوڑ کے بھاگ گیا۔ لیکن جب تم یہ لکھنے لگا کہ علی اکبر کو دیکھ کر 20,000 بھاگے، اور محمد کو دیکھ کر 5,000 بھاگے، قاسم کو دیکھ کر 10,000 بھاگے، عباس کو دیکھ کر 2.5 لاکھ کا لشکر بھاگا، تو یہ بھی لکھنا کہ 9 لاکھ میں سے ہزاروں بھاگے، 72 میں سے ایک بھی مل کے بھائی کوئی ایک بچہ دکھائیے۔ جناب عبداللہ ہی کو لے لیجئے، کتنے کم سن تھے، بھاگے نہیں بھاگے؟ اچھا جانے دیجئے، یہ تو ہے بنو ہاشم بلا فصل۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کربلا میں بنی ہاشم بلا فصل۔ کوئی فاصلہ نہیں ہے نا اصلی۔ چلیے میں آج کے زمانے کی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حدیث تو پرانی نہیں ہوتی نا، نتیجے پرانے ہوتے ہیں نا، تو حدیث نئے طریقے سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں جگر کی قوت سے پڑھتا ہوں، دیوان جی سنیے گا۔ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ 9 لاکھ میں ہزاروں لاکھوں بھاگے لیکن 72 میں کوئی ایک بھی نہیں بھاگا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بھاگے؟ جبکہ اکیلے آتے تھے، ادھر سے لاکھوں کا مجمع آتا تھا، لیکن اس کے باوجود خوف نہیں کھاتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، مجمع کو دیکھ کر ڈرتے نہیں تھے، تعداد کو دیکھ کر بھیبھیت نہیں ہوتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تعداد کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ بھائی مجمع کو دیکھ کر اچھا انسان ڈر جائے، لیکن بنی ہاشم ڈرتے نہیں تھے۔ بھائی وجہ کیا ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے بعد بھی ڈر گئے، یہ اکیلے ہونے کے بعد بھی نہیں ڈرے۔ تو بس وجہ اتنی ہے، اللہ کے نبی نے
औलाद होती तो कायनात में कोई बुज़दिल पैदा ही ना होता। अब समझ में आया? लाख तो भागते रहे लेकिन इनमें से कोई एक ना भागा। हाँ, ये तो किला फर्स्ट है ना। चलो आज के जमाने में आ जाओ। हाँ, एक अकेला सैयद हसन नसरुल्लाह, एक अकेला सैयद अली खामेनाई। क्या सुन रहे हैं? दुश्मन ताकतों को नाको चले जमाने पर मजबूर कर गए। अच्छा, दुनिया ये सोच रही है हमने बड़े बड़े हाकिमों को दबाया, दब गए, डराया, डर गए, धमकाया, डर गए, खौफजदा हो गए। लेकिन लबनान वाला सैयद डरने को तैयार, ईरान वाला सैयद डरने को तैयार। दुश्मन परेशान है, वजह क्या है? हम कहेंगे भैया बस वजह इतनी है जो करबला में थी। अरे जाके सुनाते भाई बस वजह की जो करबला में वजह थी, वही वजह आज भी कायम होता है। मैं कि खोल के बात करो वजह क्या है। हमने कहा कि समझना चाहे तो इस राज को कि ये डरते क्यों नहीं, तो बस इतना समझ लो अगर बनी उमैया से होते तो भाग जाते। इनका ताल्लुक बनु हाशिम से है, ये भागते नहीं हैं, भगाते हैं। और एक खासियत ये भी है कि भागते हुए का पीछा भी नहीं करते, पीछा भी नहीं करते, न भागते हैं और न पीछा करते हैं। सुन लिया आपने? अच्छा साहब, तो लोगों ने जो 9 लाख आए हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि इमाम हुसैन भी तलवार चलाए। अक्सरियत को इसलिए लाया गया था कि अब्बास से लड़ना है। इधर देखिएगा, मजलिस शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अक्सरियत इसमें जो आई थी वो इसलिए आई थी कि इन्हें आका अब्बास से लड़वाने के लिए। तो ये तो इतनी भारी तादाद में इसलिए आए थे ताकि इनको आगे करके जब आका अब्बास इन्हें भेड़ बकरियों की तरह काटना शुरू कर देंगे तो कुछ कभी तो मौका मिलेगा हमें ना धोखे से बात करने का। अच्छा, इसमें कुछ नामी गिरामी भी थे जो आका से लड़ने के लिए आए थे। इन्हें थोड़ी पता था कि इमाम हुसैन भी लड़ेंगे। अरे कल ही तो मैंने सुनाया था ज़ुल्क़लाए खैबरी का वाक़या। यजीद ने 9 लाख का लश्कर क्यों जमा किया था? जी मैंने कल एक जुमला पढ़ा था, 9 लाख का लश्कर यजीद इसलिए जमा कर रहा था, उसने ज़ुल्क़लाए खैबरी से ये कहा था कि सुना है कि हुसैन अपने साथ अब्बास को लेकर आ रहा है ना। अच्छा, इन्हें अंदाज़ा नहीं कि आपका हुसैन भी लड़ेगी। ये तो देखिएगा, इमाम हुसैन आली मकाम ने 4.5 या 4 मुरब्बा मील ज़मीन खरीदी। आप उसे बेहतर जानते हैं, 1 मील कितना होता है? मुरब्बा भी 4 मुरब्बा, 4.5 मुरब्बा इधर, आगे पीछे दाएं बाएं, इतना बड़ा रकबा इमाम हुसैन ने खरीदा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि 72 जनाजों को दफनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए? कितनी जमीन चाहिए भाई? 100 गज, 200 गज,
لیکن یہ 4.5 مربع میل میرا مولا زمین کیوں خرید رہا ہے؟ کیوں؟ اتنی لمبی چوڑی اراضی، جبکہ مولا کو پتا ہے کہ ہمیں مختصر سی زمین میں دفن کر دیے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد یہاں شہر بن جائیں گے، یہاں یہ بنے گا وہاں وہ بنے گا، تو مولا جب آپ کو پتا ہے تو آپ اتنی لمبی چوڑی زمین کیوں خرید رہے ہیں؟ بہت نہیں خرید لیجیے جتنے میں آپ کا مرکز بن جائے. نہیں، ہم 4.5 مربع میل زمین اپنی ضرورت کے تحت خرید رہے ہیں. کہ مولا وہ ضرورت کیا ہے؟ کہ کل میری بہن زینب مجھ سے یہ خواہش کرے گی بھیا سب کی جنگ دیکھی ہے میں نے، آئے آئے بھیا زینب تمہاری جنگ دیکھنا چاہتی ہے، وہ لڑائی کمروں میں تھوڑی ہوتی ہے، جنگ میدان میں ہوتی ہے. تو 4.5 مربع میل زمین حسین نے خریدی تاکہ دکھایا جا سکے دنیا کو جوہر کہ ذوالفقار حیدری کا وارث کیسے ہوتا ہے. ذوالفقار حیدری کا وارث کیسا ہونا چاہیے، اس کے صفات کیا ہے. میری طرف دیکھیے، امام حسین خیمے سے باہر نکلے، آپ نے 2 نیزہ ہاتھوں میں لیا، جناب زینب کے خیمے سے باہر آئے، چند قدم ناپ کر امام حسین نے نیزہ نصب کر دیا، فرمایا بہن زینب یہ آخری حل ہے، اگر تمہیں اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھنا ہے تو حسین نیزہ لگا کر حد بندی کیے دیتا ہے، اسی مقام سے تم اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھو گی. ٹھیک ہے بھیا. امام حسین نے نیزہ گاڑ دیا، شہزادی اب کہیں سے دیکھیں گے اپنے بھائی کا منظر، اب اس سے آگے نہیں. اور دوسرا نیزہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہی طرف دیکھیے گا، دوسرا نیزہ آپ کے ہاتھ میں. آپ اس سواری پر سوار ہوئے جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے، 2 پروں والا. یہ کیوں کہا گیا 2 پروں والا؟ کیونکہ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اسے پروں سے تعبیر کیا گیا. اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اسے پر سے تعبیر کیا گیا. اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ ذوالجناح کے نام سے یاد کیا گیا. میرا مولا نیزہ نصب کرنے کے بعد ایک نیزہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ذوالجناح نامی گھوڑے پر سوار ہوا. میرے مولا نے ایڑ لگائی، اور تاریخ کے جملے یہ ہے کہ حسین کا ایڑ لگانا تھا کہ میرا مولا اتنی تیز رفتار سے یزیدیوں کے لشکر پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھا، پتہ ہی نہیں چلا کب کوفہ آیا، کب چلا کب دارالامارہ آیا، کب دیوار آئی. تو دیکھیے جب مجمع زیادہ ہونا اور دروازہ ایک کو داخل ہونے کا تو بڑی آفت آ جاتی ہے. مجھے خدا نہ خواستہ کسی مقام پر ایسا کوئی بات ایسی بات ہو جائے اور سب لوگ ایک ہی دروازے سے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں؟ نہیں. جب میرا مولا دارالامارہ تک پہنچ گیا، کوفے کے صدر دروازے تک پہنچے، کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، تو عالم یہ تھا کہ لاکھوں کا مجمع ایک ہی دروازے سے کوفے میں داخل ہونا چاہتا تھا. تو تاریخ لکھتی ہے منظر یہ تھا، اپنے ہی گھوڑے اپنے ہی سپاہیوں پر گرنے لگے. ایک سپاہی دوسرے سپاہی کو کچلنے لگا. تو ادھر یہ 12 مربع میں میرا مولا وہاں پہنچا. آپ نے ایک نیزہ وہاں لگایا، ایک نیزہ وہاں لگا کر ایک نیزہ آپ کہاں لگایا تھا؟ جناب زینب کے خیمے کے قریب. مولا نے اس نیزے کو نصب کرنے کے بعد اس نیزے کو بھی دیکھا اور اس نیزے کو بھی دیکھا.
اچھا 12 میل صرف امام ہی دیکھ سکتا ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ 12 میل صرف امامت کی نگاہیں دیکھ سکتی ہے. تعجب نہ کریے گا بھیا، جن کے بابا کی ذوالفقار کا معجزہ یہ ہے 70 نسلیں دیکھ لیتی ہے. اور اگر اس کا بیٹا 12 میل دیکھے تو تعجب ہے؟ نہیں بھیا. اور آگے کی بات دیکھ، مولا اس سال حاجی بہت دکھ رہے ہیں. کہاں ہے؟ تو مولا دیکھیے حاجی بہت ہے. کائے سے دیکھ رہا ہے؟ آنکھوں سے. بند کر، انگلیوں سے دیکھ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ آنکھیں بند کر، انگلیوں سے دیکھ. اب جب ایمان کی چوتھے ایمان کی انگلیوں سے دیکھا تو ہاں انسان کم جانور زیادہ دکھائی دیے. انسان کم جانور زیادہ. کہ مولا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تو حاجی دکھائی دے رہے تھے، انگلیوں سے دیکھتا ہوں تو جانور. مولا انہوں نے کمی کیا کی؟ سر نہیں منڈوائے، بکرے نہیں کاٹے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑے نہیں، طواف چکر نہیں لگایا، طواف نہیں کیا. کہ سب کیا، بکرے بھی کاٹے. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. میرا کام سنانا ہے اور اپنے سر کا پسینہ ایڑیوں تک لانا ہے اجر رسالت کی صورت میں. میری طرف دیکھیے گا کہ انہوں نے مولا کون سا ایسا عمل چھوڑ دیا کہ جو ان کی شکلیں انسان سے حیوان میں تبدیل ہو گئی. میرے مولا نے فرمایا سنو، انہوں نے بال بھی کٹوائے، بکرے بھی کاٹے. حالانکہ انہیں پتا ہے بکرے کاٹنے سے دین مکمل نہیں ہوتا. آئے 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 آئے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ بکرا کھانے سے دین مکمل نہیں ہوتا. بکرے بھی کاٹے. صفا و مروہ کے درمیان جملے کی حفاظت کرنا، دوڑ بھی لگائی، طواف بھی کر رہے ہیں. کہ سارے عمل کرتے جا رہے ہیں. کہ مولا کمی کیا ہے؟ کہ ان کے عمل میں کمی نہیں، ان کے عقیدے میں کمی ہے. نہیں 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 میرے عزیزوں، ان کے عمل میں کمی نہیں، ان کے عقیدے میں کمی ہے. کہ مولا کون سا عقیدہ؟ کہ عقیدہ بس اتنا ہی کم ہے کہ یہ بکرا ہی تک آئے، غدیر تک نہ پہنچے. سبحان اللہ. یہ بکرا ہی تک تو آئے لیکن یہ غدیر تک نہ پہنچ پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غدیر تک نہ پہنچے گا انسان ہو کے بھی جانور بن جائے گا، اور غدیر تک پہنچ گیا تو پھر مکمل انسان بن جائے گا، مکمل آدمی بن جائے گا. میری طرف دیکھیے گا، میں بات آگے بڑھانے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر انسان کو انسان بنا دیتی ہے، آدمی کو انسان بنا دیتی ہے، اور غدیر سے دوری انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. لیجئے جملہ جیسے بھی سننا چاہیے سنیں. بھائی وجہ کیا؟ میری طرف دیکھیے گا اور بات آگے. وجہ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ یاد ہے، 18 ذی الحجہ بھول گئے. بکرا یاد ہے، علی ولی اللہ بھول گئے. کہاں سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ابراہیم والی عید یاد، محمد والی عید یاد نہیں ہے. اب مجھے آپ کے کانوں سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی ضرورت. میری طرف دیکھیے گا، آئی کانٹیکٹ بنائیے تو میں ایک بڑا جملہ دے کر بات آگے بڑھا دوں. کیا وجہ ہے؟ یہ یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے. یہ ہے من کنت مولا، یہ ہے بقرہ عید. یہ بھول گئے. یہ یاد ہے کہ مولانا تقریر طولانی نہ کرو، فلسفہ بتاؤ. فلسفہ کہ میاں اسے یاد رکھنے کا فلسفہ، اسے بھولنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ بس اتنا ہے بکرے کاٹنے میں حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے، علی کو مولا مانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومنین میں کوئی کہے کہ مولانا آج کس جو جوش میں ہے تبرہ پڑھ رہے. اے بھیا ہماری کیا اوقات ہے ہم تبرہ پڑھیں گے؟
نبی سے بڑی ذات ہے کوئی؟ ہاں، جب ذات کوئی بڑی نہیں ہے تو ان سے بڑا کسی کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کسی کا نہ تولا ہو سکتا ہے نہ تبرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، دکھاؤں تبرہ نبی کا؟ یاری لا یحبت الا طاہر الولادہ ولا یبغض الا خبیث الولادہ۔ اے میرے بھائی علی، تجھ سے بس وہی محبت رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اس سے دشمنی وہ کر رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اس سے بڑا بھی تبرہ ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ سب خدا کے لیے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں میں، مولا کے لیے اپنی آنکھیں کھولے، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی محبت تو عبداللہ پور کے مومنین کے دلوں میں ہے کہ خبر شہادت سن کر فاتحہ خوانی تو کر ہی دیں گے، اور موت تو سب کو آنی ہے۔ ادھر دیکھیے گا، ادھر دیکھیے گا، سوچتا ہوں کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جتنی بار یہ جملہ کہہ سکوں کہہ دیں۔ جملہ میرے مولا، ہمارے مولا کی ولایت کا کمال پڑھے دیتا ہوں۔ مولا کے لیے غدیر کی چھاؤں میں پلنے والے افراد اپنی دونوں آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھول کر مجھے دیکھیں، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ پڑھا ہے میں نے، پھر پڑھتا ہوں، اور پوری قوت کے ساتھ اسی انداز سے پڑھتا ہوں۔ ایک جملے میں ولایت کا کمال جج صاحب دیکھیں گے دیوان جی کیا ہے میرے مولا کی ولایت کا کمال۔ بھیا ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں۔ دیوان جی سنیے گا، ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر قدیر والے مولا کی ولایت دل میں نہ اترے تو نسلیں سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ علی مولا، یہ ہے کمال، یہی حقیقت صاحب۔ ملے نہ آپ، ملے نہ آپ۔ میں نے اپنے اس دو فقرے کو، نثر کو نظم میں ڈھالنے کی بھی کوشش کی۔ ملے نہ آپ تو فصلیں خراب ہوتی، بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی، اور علی سے سوچ سمجھ کر الجھنا ہے باعث علی کے بغض میں نسلیں خراب۔ علی کے بغض میں نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا صاحب، مولا نے دیکھا نا، میں مومنین کی مثال نہیں دینا چاہتا، مولوی دے دوں اپنی۔ مولا دیکھ سکتا، مولوی نہیں دیکھ سکتا۔ مولا دیکھ سکتا، یہ میرے بزرگان برا نہیں مانیں گے۔ مولا دیکھ سکتا، مولوی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن مولا نے دیکھا نا۔ اچھا، جب میرے مولا نے وہاں سے دیکھا اور سکون کی سانس لی تو ان 9 لاکھ لوگوں کو جو بچے کچے تھے پتہ چلا کہ ابھی بھی کوئی زندہ ہے، اب بھی کوئی زندہ ہے، اور یہ جو ہمارے سامنے اب آیا ہے
ایسا چونکہ کربلا کے بعد یزید نے کیا کہا تھا؟ اگر بدر والے ہوتے احد والے کہا تھا نا، اچھا سب تو مر نہیں گئے تھے، کچھ تو رہے ہوں گے 9 لاکھ میں سے، ہاں جو بدر کے بوڑھے تھے وہ مر گئے ہوں گے، لیکن جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں ہماری قوم میں بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ عقیدہ آپ کا ہے، ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب ممبر سے کوئی بوڑھا کہے تو ہمارے قوم کے بزرگوں کو یہ فوراً سمجھ جانا چاہیے یہ لفظ ہمارے خیمے کا نہیں، دوسرے خیمے کا ہے۔ ہمارے خیمے میں بزرگ بیٹھتے ہیں، اور کہیں تو آپ دلیل دے دوں، اللہ کا نبی نان گوشت بنواتا رہا، کھا کے بھاگتے رہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کھانے کی جب بات آتی تو کہتے ہیں اللہ، ارے اسلام کی دعوت ہی کھانے میں رکھی گئی، کھانا نہیں کرو گے آپ؟ اسلام کی دعوت بنیاد ہی کھانے میں رکھی گئی۔ ارے بنیاد جب رکھی جا رہی تھی تو مومنوں کو تھوڑی بلایا گیا تھا، مشرکوں کو بلایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ایک بار کر لیتے ہیں، ارے بھائی مومن کو تھوڑی تو مشرکوں کو بلایا، مشترکی کافروں کو بلایا گیا۔ تو لہٰذا مثال ایسی دیجیے جو کسی رخ سے نقصان نہ پہنچائے اپنے آپ۔ چلو کوئی بات نہیں، 3 دن تک نبی کھلاتے رہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا نبی کچھ کہنا چاہتا تھا ایک بوڑھا کھڑا ہوتا تھا، مجلے کو بھڑکا دیتا تھا، ان کی باتیں نہ سننا ورنہ دین خراب ہو جائے گا۔ ارے جب 2 دن بہکا چکا بوڑھا تیسرے دن بھی اٹھنا چاہتا تھا تو ہم نے دیکھا بنی ہاشم کا ایک بزرگ اٹھا۔ ارے بولو بنی ہاشم کا ایک بزرگ اٹھا، بنی ہاشم کے اس بزرگ نے اس بوڑھے کے کاندھے پر گردن پر ہاتھ رکھا، اسے دبوچا اور اللہ کے نبی کو اشارہ کیا، اے اللہ کے نبی جو کہنا چاہتے ہیں کہے۔ اب یہ بوڑھا بول نہیں سکتا، کیوں؟ بنی ہاشم کا بزرگ اسے دبوچے ہوئے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو باطل کا ساتھ دے وہ ہے بوڑھا، جو حق کا ساتھ دے وہ ہے بزرگ۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور ہمارے ایک سلوات اور پڑھتے محمد۔ ہم نے تو سمجھا کہ عباس کو ہم نے شہید کر دیا، اب ہمیں امان مل جائے گی۔ اچھا جناب سید الشہداء جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد سب اپنا اپنا انعام سوچنے لگے تھے، اب تو چلنے کی باری ہے، اب تو کوچ کرنے کی باری ہے۔ لیکن حیدری ذوالفقار کا وارث جب اس نے حملہ کیا، میرے مولا حسین نے کوفے کی دیواروں سے فوج ٹکرائی، ان کے دماغ کوفے کی دیواروں سے ٹکرائے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ نہیں ابھی کوئی اور ہے، آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دی، یہ کون آیا ہے، یہ کون آیا ہے؟ کہ یہ عباس کے بڑے بھائی ہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ یہ عباس کے بڑے بھائی۔ اچھا صاحب حملہ دیکھا، انداز دیکھا تو وہ جو بدر کے جوان تھے اب وہ بوڑھے ہو کر کہاں آ گئے؟ کربلا۔ جو احد کے جوان تھے وہ بوڑھے ہو کر کہاں آ گئے؟ کربلا۔ میرے مولا نے جب حملہ کیا نا تو بدر کے جوان جو بوڑھے بن کر آئے تھے، احد کے جوان جو بوڑھے بن کر آئے تھے، امام حسین کا حملہ دیکھ کر ان بوڑھوں کو علی کا وار یاد آنے لگا۔ علی کا وار یاد آنے لگا، اور کچھ لوگوں کو کربلا سے پہلے کوفہ یاد آنے لگا۔ کہیں کوفہ کیوں یاد آنے لگا؟ کہ حضرت مسلم امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ آئے تھے، 4000 کا لشکر آیا، کمانڈر کون؟ محمد بن اشعث، جو سپاہیوں کو بھیج رہا تھا۔
اکیلے مسلم 4000 کا لشکر، 1 گھنٹے کے بعد پھر خط دکھتا ہے اور سپاہی 4000 اور آئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد خط لکھا اور سپاہی 4000 پھر آئے، 1 گھنٹے کے بعد پھر خط لکھا اور سپاہی ٹکڑیوں پر ٹکڑیاں آتی گئی، 4000 سپاہی آتے گئے، مسلم واصل جہنم کرتے گئے۔ جب کئی بار سپاہی آ گئے اور پھر خط جاتا رہا، اب ادھر سے سپاہی نہیں آئے، ادھر سے یہ سوال آیا کہ میں بار بار 4000 ٹکڑی بھیجتا ہوں اور تو ہر گھنٹے کے بعد کہتا اور سپاہی اور سپاہی اور سپاہی، آخر ماجرا کیا ہے؟ اکیلا مسلم آیا ہے یا پورا خاندان بنی ہاشم آیا؟ ارے کیا سن رہے ہو جوانو؟ اکیلا مسلم آیا ہے یا پورا خاندان بنی ہاشم آیا ہے؟ محمد بن حسن نے خط کا جواب لکھا کہ صدا کی بے وقت ہماری جنگ کوفے کے یا مدینہ مکے کے بنیا بکار سے نہیں ہے، ہاشمی جوان سے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہاشمی جوان سے۔ خط نے سفیر کا تیور دیکھا تھا نا، اسی سفیر کے بڑے بھائی حسین، اسی شجاع بہادر عباس کے بھائی حسین۔ اب ایک فقرہ سب کرنا چاہتا ہوں نوجوان بھائیوں اور مجلس تمام، اب اس سے آگے نہیں بڑھے گا، وقت زیادہ ہو گیا، میری طرف دیکھیے۔ جب سب کو پتا چل گیا کہ اب ہمارے مقابلے میں حسین آئے ہیں، اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سرکار سے سامنے لڑے، تو میرے مولا نے وہیں جہاں دوسرا نیزہ گاڑا، وہاں سے ایک آواز دی کہ سخی ابن سخی حسین ابن علی، اللہ اکبر، سخی ابن سخی حسین ابن علی، تمہیں موقع دے رہا ہے، اکیلے اکیلے آنا چاہتے ہو تب بھی تیار، جھنڈ میں آنا چاہتے ہو تب بھی حسین تیار، تب بھی حسین تیار۔ میرا مولا چیلنج کیوں نہ کرتا؟ ارے جس کا بابا میدان جنگ میں جا کر یہ اعلان کرتا ہو علی موت سے نہیں ڈرتا، علی موت سے خوف نہیں کھاتا، میں میدان میں آ جاتا ہوں چاہے میں موت کے اوپر آ جاؤں یا موت میرے اوپر آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کیا سن رہے ہو زدارو؟ اب اپنے مولا کے فضائل اور ان کی شجاعت کی ایک جھلک دیکھنا۔ مولا نے آفر دے دیا، اکیلے اکیلے یا جھنڈ میں کیسے آؤ گے؟ گیدڑوں، شیر اکیلا ہے، اکیلے آنا چاہتے ہو یا جھنڈ میں؟ تمام تر یزیدی گیدڑوں نے فیصلہ یہ کیا اکیلے اکیلے کچھ نہ ہو پائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 13 سال کا بچہ آیا تھا، کوئی مقابلہ نہ کر پایا، وہ 18 سال کا بیٹا آیا تھا، مقابلہ نہ کر پائے، وہ 32 سال کا بھائی آیا تھا، اکیلے مقابلہ نہ کر پائے۔ پھر سنت اللہ میرے بھائیوں، مجلس تمام کساب بس ایک سنت بنتی ہے کہ جھنڈ میں حملہ کرو، ایک بارگی حملہ کرو۔ سب نے کوشش کی، لاکھوں کا لشکر جمع ہوا، پھر سے تالا دم ہوئے، آقا حسین پر لاکھوں کی تعداد میں مل کر حملہ کرنا چاہا۔ ادھر ذوالفقار حیدری نیام سے باہر آنا شروع ہوئی۔ نہیں 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 نہیں، صرف ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، سروں کو بھی اٹھانا ہے، آنکھیں بھی اٹھانی ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ ادھر جھنڈ بڑھا، جھنڈ امام حسین کی طرف بڑھی، ادھر ذوالفقار حیدری نیام سے نکلنے لگی، آسمان سے ملک الموت لشکر لے کے چلنے لگا۔ ارے کیا سنا؟ نہیں 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 نہیں، آسمان سے ملک الموت اکیلے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ذوالفقار حیدری بہت دنوں کے بعد نکل رہی ہے۔ ملک الموت نے آواز دی، اے میرے سنگاتیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، آ جاؤ، حسین ذوالفقار
مولا حسین نے پوری طاقت کے ساتھ ذوالفقار حیدری میری طرف دیکھنا نازل ہوئی تھی احد کے میدان میں، میری طرف دیکھنا نازل ہوئی احد کے میدان میں، لیکن حسین کربلا میں ارمان نکال لے گا۔ میرے مولا نے ذوالفقار نکالنا شروع کی، ذوالفقار تو نازل ہوئی تھی احد میں، ایسا نہیں ہے میرے بابا نے مارا نہیں، تیری پیاس بہت بجھائی، بہت لوگوں کو تو نے واصل جہنم کیا، لیکن آج حسین اتنی رفتار جہنم کے مسافروں کو راستہ دکھانے میں کرے گا۔ ذوالفقار گھبرا نہیں، آج تیری رفتار زیادہ، ملک الموت کی رفتار کم ہو جائے گی۔ آج تیری رفتار زیادہ، حسین نے ذوالفقار نکالی، چھوٹ حسین پائی، میرے مولا نے حیدری جلالت، حیدری شجاعت کا مظاہرہ کیا، سر تن سے اڑنے لگے، کہ سر تن سے اڑنے کا انداز یہ تھا کہ پہلا سر زمین پر گر نہیں پاتا تھا، دوسرا سر سبحان اللہ، ہائے 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 مل گئے۔ پہلا سر زمین پر نہیں گر پاتا تھا، دوسرا سر پھر آسمان پا، دوسرا سر پھر آسمان پا، تیسرا سر پھر آسمان پا، چوتھا سر پھر آسمان پا۔ میاں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان پا پرندے نہیں سر اڑ رہے ہو، کوے نہیں یزیدی سپاہیوں کے سر اڑ رہے ہو، کوے نہیں یزیدی سپاہیوں کے سر اڑ رہے ہو، سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے، سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ ملک الموت ذوالفقار کے قریب آیا، ٹھہر جا ذوالفقار، آج نہیں ٹھہرنا، ٹھہر جا ذوالفقار، آج نہیں ٹھہرنا۔ ذوالفقار اتنے غرور میں کیوں ہے کہ دیکھتی نہیں حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہوں، دیکھتی نہیں حسین کے ہاتھوں میں آئی ہوں۔ ملک الموت نے ہاتھ جوڑے، مجھ سے حوالہ نہ پوچھنا، ملک الموت نے ہاتھ جوڑے، سرکار رک جاؤ، ذوالفقار رک جاؤ۔ ذوالفقار نے کلام کیا، اتنی ریکویسٹ کیوں کر رہا ہے، روکنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کہ سن تیرا کام کاٹنا ہے، تو کاٹ کے آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن میرا کام بڑا ہے۔ ذوالفقار نے مسکرا کے پوچھا تیرا کام مشکل کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو جتنوں کو بھی کاٹ رہی ہے سب کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچنے دے، ان کے باپ کو ڈھونڈنے دے، ان کی وردیت تو لگانے دے۔ نہیں، یہ تیرا کام، یہ میرا کام، اللہ اکبر، جملہ سننا، یہ تیرا کام، یہ میرا کام۔ حسین نے ذوالفقار نکالی، سر اڑاتا ہوا میرا مولا آگے بڑھ گیا۔ بھائی سر اڑانے کی کیفیت یوں تھی، سر اڑانے کی کیفیت یوں تھی کہ سر تن چھوڑ رہے تھے، تو بدن روح چھوڑ رہی تھی، روح دنیا چھوڑ رہی تھی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اتنی اسپیڈ سے میرا مولا کاٹتا چلا گیا کہ سب کی زبان پر بس ایک آواز تھی، الامان الحفیظ۔ اے حسین، تمہیں علی اکبر کا واسطہ معاف کر دو، تمہیں عباس کا واسطہ معاف کر دو، تمہیں 6 ماہ کی جان کا واسطہ معاف کر دو، تمہیں قاسم کے ہر ٹکڑے کا واسطہ معاف کر دو۔ اے حسین معاف، اے حسین معاف۔ لیکن حسین لائنو، اب تم مجھے میرے عباس کی یاد دلاتے ہو، میری کمر توڑ دی، اب مجھے میرے علی اکبر کی یاد دلاتے ہو، میرا سینہ زخمی کر دیا، اب میرے علی اصغر کی یاد دلاتے ہو، میرا گلا زخمی کر دیا، اب میرے قاسم کی یاد دلاتے ہو۔ حسین کو غریب کر کے، حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ اے عزادارو، ہر جنازے کو اٹھانے میں حسین کو بہت تھوڑا وقت لگا،
لیکن قاسم کا جنازہ اٹھاتے اٹھاتے میرا مولا غریب ہو گیا. آپ کو پتا ہے آج ہمیں شبیہ تابوت امام حسین کی زیارت کرتے ہیں. امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا تو نانی ام سلمہ کے پاس آئے. نانی تیرا حسین واپس نہ آئے. میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ میرا کربلا. میرے لال یمن چلے جاؤ. یمن وہاں تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں. عراق نہ جا میرے لال. میں نے تیرے نانا سے سنا ہے جب حسین عراق جانے لگے ام سلمہ تو سمجھ جانا کہ مصطفیٰ کا چمن لٹنے والا ہے. نہ جاؤ حسین. اچھا. امام حسین نے فرمایا نانی جانا ہے. نانی اس زمین کی زیارت کریں گی آپ جہاں آپ کا گھر تاراج ہوگا. امام نے زمین کربلا کو بلند کیا. زمین مدینہ پست ہوئی. نانی یہ وہ مقام اون محمد، یہ علی اکبر، یہ عباس، یہ فلاں، یہ فلاں. ان شہیدوں کے نام کے درمیان ایک نام لیا امام حسین نے. فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے. سنا زدارو؟ فرمانے لگے حسین نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا. جناب ام سلمہ کہتی ہے میرے لال تو نے اتنے جنازوں کی تشخیص کی دکھایا کہیں تو غریب نہیں ہوا. یہ کون سا مقام ہے جہاں تو غریب ہو جائے؟ امام حسین فرمانے لگے نانی سننا چاہتی ہو یہ کون سا مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا؟ کہ بتا میرے لال وہ کون سا مقام ہے؟ امام فرماتے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا، میرے دائیں بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا. ام سلمہ تڑپ گئی. اے میرے لال حسین قاسم تو ایک ہوگا نا، پھر تیرے سامنے پیچھے دائیں بائیں اتنی جگہ قاسم کیسے ہوگا؟ حسین تڑپ گئے نانی میرا قاسم گھوڑوں سے تقسیم ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. مولا سلامت رکھے آپ کو. آج آقا حسین اور مولا عباس کے علم کی زیارت کرنی ہے آپ کو. اور آج اس عشرے کا اختتام ہے عزیزوں. لہذا مجھے اپنے آقا حسین کے چند جملے پڑھنے ہیں. تاریخ کہتی حسین جنگ کر رہے تھے. اس سے پہلے جب آخری دیدار کے لیے خیمے میں آئے ہیں مولا تو کیا فرمایا؟ بیویوں حسین کا آخری سلام. زینب جاتے جاتے ایک احسان اور کرو. کیا میرے بھائی میرے لال سید سجاد سے ملاقات کرواؤ. سید سجاد سے ملاقات ہو گئی نا؟ میرا مولا سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے باہر. اے عزیزوں سب سے سخت کام مسائل میں امام حسین کی رخصتی پڑھنا ہے. سب سے سخت سننا بھی اور پڑھنا بھی. اس لیے کہ اب خیمے میں سیدانیوں کے پاس کوئی نہیں ہے. حسین ایک بیٹا ہے بیمار. امام جب بھی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. راوی سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا؟ کہ جب بھی میرا مولا حسین نکلنا چاہتا تھا نا تو کوئی نہ کوئی بی بی حسین کا دامن پکڑ لیتی. اے میرے والی و وارث نہ جاؤ ہم غریب ہو جائیں گے. اے بھائی حسین زینب غریب ہو جائے گی. میرے بھائی
لیکن تاریخ کہتی حسین خیمے سے باہر آئے، دیکھا خیمے سے دور سینے پر سونے والی سکینہ. سنو گے مصائب، مولا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھو، جو میں کیفیت آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مصائب سننے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے ہے. لیکن مولا آپ کو سلامت رکھے، حوصلہ دے، اور اگر کسی کے دل پر ٹھیس لگے تو مجھے معاف کرے گا. ہاں، آل رسول بیٹھے ہیں میری نگاہوں کے سامنے. جب بھی فرش اعضا پہ آیا کرو نا، یہ سوچ کے آیا کرو، تم نہ رو گے تو کون روئے گا، تم نہ ماتم کرو گے تو کون کرے گا. آخری فقرہ پڑھ دیتا ہوں، مجلس تمام ہے. حسین بیٹی کے قریب آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، فرمانے لگے شہزادی اب سینے پر نہ سونا، میں پہلے فقرہ کہوں گا، ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی جب سب نے آقا حسین سے ملاقات خیمے میں کی نا تو آپ خیمے سے باہر کیوں آ گئی؟ آپ کو بھی خیمے میں ملاقات کر لینا چاہیے تھا. تو شاید وہ 4 سال کی شہزادی سکینہ جواب دے، اے میرے بابا کے ذاکر، کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ خیمے میں چچا مسلم کی یتیمہ بھی ہے. کیا سن رہے ہو زدارو؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ خیمے میں چچا مسلم کی یتیمہ بھی ہے. اگر میں اس کے سامنے اپنے بابا سے ملتی، میرا بابا مجھے پیار کرتا، اس یتیم کو اپنا بابا. اللہ 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 اللہ. نہیں، رونے میں شرم نہ کرنا، رونے میں شرم نہ کرنا. دل کھول کے آنسو بہا لو، سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے لو، آواز بلند رو. اے عزاداروں، اتنا خیال جناب سکینہ کو ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بابا سے ملا نہیں جاتا. اگر بابا پیار کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مسلم کی یتیمہ کو اپنا بابا یاد آ جائے. میں کہوں گا اے بی بی، ارے بابا کی شہادت کے بعد اللہ اللہ، مسلم کی بچی کو کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے درے نہیں مارے ان کے بابا کی شہادت کے بعد. لیکن ہائے سکینہ کا مقدمہ، بابا کی شہادت کے بعد سنو گے جملہ امام حسین نے لیا. فرمانے لگے شہزادی آج کے بعد سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا. کیوں بابا؟ کہ سینہ نہیں رہے گا. ایسا کیوں کہتے ہو بابا؟ کہ اس لیے کہ آج کے بعد تمہارا بابا تمہیں میسر نہ ہوگا. تو فرماتی بابا ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہ اس لیے بی بی آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی. ہم میرنیس کہتے ہیں. سکینہ نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو حسین فرماتے تھے ہم سے نہ پوچھو بی بی، مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. ہم سے نہ پوچھو بی بی مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. اچھا کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو جن کو اللہ نے بچی دی ہے؟ تمہارے گھر میں بھی 3 سال کی بچی ہے نا، 4 سال کی بچی ہے نا؟ تو میری طرف دیکھنا، جملہ سننا اور سینے پہ ہاتھ مار کر یا سکینہ یا حسین ضرور کہہ دینا. اے عزیزو، بہت سی خواہشیں کی ہے نا، سینے پہ سناؤ بابا، پیار کرو بابا، یہ کرو بابا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے ساری خواہشوں کے درمیان ایک خواہش اور بھی کی تھی. فرمانے لگی بابا اگر سکینہ تم سے کچھ کہے بابا تم منع تو نہ کرو گے بابا. امام حسین فرماتی ہے بیٹی اس عالم غربت میں بھی تیرا بابا امیر ہے. بتا میری شہزادی کیا چاہتی ہے سکینہ؟ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا میں پانی نہیں مانگتی بابا، مجھے پانی نہیں چاہیے بابا، مجھے سکون بھی نہیں چاہیے. تب پھر کیا چاہیے شہزادی؟ فرمانے لگی بابا بس اتنی سی خواہش ہے، اس بھوکی پیاسی بچی کی اتنی سی خواہش ہے بابا کہ جاتے جاتے میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر کے جاؤ بابا، میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر کے جاؤ بابا جیسے یتیموں کے سر پر. سن لیا زدارو، سن لیا
अज़ादारों, सुन लिया, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है कि फर्श आज़ा के किसी ने गोशे पा हुसैन की वो लाडली भी बैठी होगी। आपको रोता हुआ देखकर यही सोच रही होगी पुफी अम्मा, अगर ये रोने वाले करबला में होते तो मेरा भैया अली असगर मारा न जाता। अल्लाहू अकबर। सुनोगे अज़ादारों, सकीना कहती बाबा जाते जाते बस मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरो बाबा कि जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है। अमीन इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने अली अकबर का जनाजा उठाते हुए देखा, इस कदर हाथों में राशा नहीं देखा, इस कदर हाथों में जलजला नहीं देखा, कासिम के टुकड़ों को उठाते हुए देखा, लेकिन हुसैन का हाथ इस तरीके से नहीं काटता था। लेकिन जैसे जैसी जलजला, जैसी हरकत मैंने सकीना के सर पर। क्या सुन रहे हो ज़दारों? रवि कहता है हुसैन ने हाथ उठाया तो सकीना के सर पर हाथ फेरने के लिए, लेकिन हाथों में राशा बहुत था, जलजला बहुत था, हिल रहे थे यार। मेरा मौला इसी हिलते हुए हाथ को सकीना के सर पर ले गया। अरे तुमने समाज में कोई ऐसा बात देखा है जो अपनी जिंदगी में अपनी बच्ची के सर पर ऐसे हाथ फेरे जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है? अल्लाह ने मुकद्दर हुसैन का, अल्लाह किसी बाप को ये दिन न दिखाए जो हुसैन ने करबला में देखा। हुसैन ने कांपते हुए सकीना के सर पर फेर दिए। सुन लिया ज़ादारों, बस आखिरी फिक्र सुनो, मजलिस तमाम है। मेरा आका मैदान में आया, तीर लगे, तलवार लगे, हुसैन जी से जमीन पे आ गए, तीनों पर मुअल्लक जनाजा हो गया। अब इसी फिक्रे के बाद आपको ताबूत की ज़ियारत करनी है। अजीजों, जख्मी हुसैन, तीरों पर मुअल्लक हुसैन, तीरों के आसमान पर मुअल्लक था मेरा मौला। माँ नशेब में इंतजार में, इमाम हुसैन के सरो तन में जुदाई हो गई, जमीन करबला को ज़लज़ला आया, खैमे में सकीना चौंक के उठी, पुपी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? पुपी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? कभी कभी अजीज़ों ऐसा होता है ना, बेटियां बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ, बहुत मोहब्बत करती हैं। चौंक के उठी, पुपी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? कोई जवाब न मिला। सकीना खैमे से बाहर आई, एक यजीद का सिपाही दिखा, फरमाने लगी हल रअयत अबी या शेख। देखो ये अखलाक अदब है हाशमी घराने का। फरमाती है ए बुजुर्ग, क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? अब्दुल्लापुर वालों, सीने पे हाथ रख के जवाब दो। अगर कोई 3 साल 4 साल की बच्ची तुमसे अपने बाबा का पता पूछे तो कैसे बताओगे? इशारा करोगे ना? या अगर हमदर्दी ज़्यादा है तो हाथ को पकड़ के उसके बाबा तक पहुंचा दोगे ना? लेकिन करबला में इंसानियत खत्म हो गई थी। सकीना ने पूछा ए बुजुर्ग, क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? उस मलऊ ने पूछा सकीना तेरा नाम क्या? का सकीना क्या तेरे बाबा का नाम का हुसैन? उस मलऊ ने अपने पीछे से एक तीर निकाला, चिल्ले कमान में जोड़ा, हुसैन के जख्मी जिस्म का निशाना लगाया, हुसैन के जिस्म को मारा। ए सकीना, क्या है तेरा बाबा? हुसैन